ایسا شخص جو اپنے اعمال اور ایمان کی روشنی میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات اور فرمانوں کی پابندی کرتا ہے ولی کہلاتا ہے۔ اسلامی تصوف میں ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی محبت اور قربت پہ پہنچ گیا ہو اور اللہ نے اسے اپنی مخصوص رحمت اور معاونت سے نوازا ہو۔ نیک بندے وہ ہیں جو دوسروں کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں اور اصولی و اخلاقی انداز پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بے انصافی اور برائی سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اچھے اخلاق اور نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ دین و دنیا کے بادشاہ، ردائے یقین کے شہباز، عالم انتہائی کے ماہر اسرار، دولت و دنیوی کے سرمایہ دار، عظیم الشان ملک کے بادشاہ یعنی حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ متقی اور صدیق تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان عظام سے شرف نیاز حاصل تھا۔ عام طور پر حضرت امام سے زیادہ مجلس رہا کرتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ فقراء کے تمام علوم کی کنجی حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں نے آپ کو بچشم حقارت دیکھا۔ یہ صورت دیکھ کر امام صاحب نے آپ کو سیدنا کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے، بڑے کروفر اور شان و شوکت سے آپ حکومت کرتے تھے۔ ایک رات آپ محل میں وہم خواب تھے۔ آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ ایک اچانک واقعے سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ تم کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا جو اونٹ گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائے؟ اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامع اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن جب آپ دربار عام میں بصدر شان و شوکت تشریف فرما تھے، یکا یک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ امراء و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا کہ میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا کہ میرا دادا۔ اسی طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقبل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا، لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعے سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ واپس محلات میں آ کر لیٹ گئے، مگر سکون ندارد تھا۔ ناچار باہر ہواخوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ ساتھ کے آدمی قدرت خدا سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب کہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا، تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ کیا تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت و حکومت پر لات ماری اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں اور وادیوں میں سے پیادہ گزرتے جاتے تھے۔ بادشاہی کو چھوڑ کر فکر کا جامہ اختیار کر کے صحرائے نوردی کرتے ہوئے اپنے نواح نیشا پور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار جو نہایت مشہور اور بھیانک تھی
उस गार में तकरीबन 9 साल तक रियाजत करते रहे। हर जुमे के जुमे आप गार से बाहर निकलते, लकड़ियों को जंगल से इकट्ठा करके निशापुर जाकर फरोख्त करते। जो कुछ हासिल होता उसमें से निस्फ राह खुदा में दे देते और निस्फ की रोटी खरीद कर जुमे की नमाज पढ़ते और फिर गार में आ जाते, फिर हफ्ता भर ना निकलते। एक मरतबा सख्त सर्दी के दौरान आपका वजू का पानी भी जम गया, लेकिन आपने उसी पानी को तोड़कर वजू किया। सुबह के वक्त आपको सर्दी ने जरा ज्यादा सताना शुरू किया। आपके दिल में आग तापने का ख्याल पैदा हुआ। खुदा की कुदरत, आप उस वक्त नमाज में मशगूल थे। इसी हालत में आपको ऐसा मालूम हुआ गोया किसी ने पोस्तीन पहना दी है और गर्म हो गए, और इसी हालत में नमाज पढ़कर अपने वज़ाइफ में मशगूल हो गए। जब आप फारिग हुए तो देखा कि एक अजदहा था जिसने आपको गर्म कर रखा था। आपके दिल में खौफ पैदा हुआ और फरमाया, इलाही, तूने सूरत लुत्फ में इसको भेजा था, मगर इसको कहर की सूरत में देख रहा हूँ। उसी वक्त अजदहे ने अपने चेहरे को जमीन पर मला और गायब हो गया। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।